تو بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر جو ہے نا وہ دیگر انسانوں کو، شخصیات کو سفارشی مانا ہوتا ہے، سمجھا ہوتا ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اب جیسے کہ فرمایا کہ کل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، کہ اگرچہ وہ نہ کسی چیز کے مالک ہوں اور نہ وہ عقل رکھنے والے ہوں، تو اب بعض جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے لوگوں کو سفارشی بھی بنا لیتے ہیں کہ جو کہ عقل بھی نہیں رکھتے، یعنی کہ جو کہ جن کو کہنا چاہیے کہ جھوٹے پیر فقیر جو ہوتے ہیں، جھوٹے عاملین جو ہوتے ہیں، جھوٹے علماء سو جو ہوتے ہیں، جنہوں نے دین کے نام پر اپنی دکانداری چلائی ہوتی ہے کہ نام ہم دین کا استعمال کریں گے لیکن بلائیں گے اپنی طرف، ٹھیک ہے نا، ذکر ہم نماز کا کریں گے لیکن غلام ہم اپنا بنائیں گے لوگوں کو، جیسے مرزیت میں، قادیانیت میں یہ چیز بہت پائی جاتی ہے کہ جیسے مرزا قادیانی نے دین کے نام پر، اسلام کے نام پر لوگوں کو اپنی طرف بلایا، اپنا غلام بنایا، یہ ان کے جو خلیفے ہیں یہ بھی یہی کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کا سارا سسٹم اسی چیز پہ چل رہا ہوتا ہے کہ نمازوں کا ذکر کریں گے، دین کی باتوں کا ذکر کریں گے، قرآن کا ذکر کریں گے، اخلاقیات کا ذکر کریں گے، تقوی کا ذکر کریں گے، لیکن دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے اور اس غرض کے لیے کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ ان کے ان کی غلامی اختیار کر لیں، ان کی غلامی اختیار کر لیں، ان کی غلامی میں آ جائیں. تو یہ ہوتے ہیں بے عقل لوگ، بے وقوف لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہ دنیا کا فائدہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں دین کو استعمال کر کے. جیسے دنیا میں لوگ بزنس کرتے ہیں، دنیا کا علم حاصل کرتے ہیں تاکہ اس سے پیسہ کمائیں، دنیا کی ڈگری حاصل کرتے ہیں تاکہ اس سے دولت کمائیں، نوکری حاصل کریں، تجارت کریں. اسی طرح یہ لوگ جو ہوتے ہیں بے عقل لوگ، وہ دین کا علم حاصل کریں گے اس لیے تاکہ اس کے ذریعے ہم بھی دنیا کمائیں، دنیا کی دولت، اپنے مرید بنائیں، اپنی جماعت بنائیں. یہ بھی گویا ہمارا بزنس ہو گیا ہے جی، ہمارے مرید ہوں گے تو ہمیں چندہ دیں گے، ہماری شہرت میں اضافہ کریں گے. تو یہ ساری چیز کہاں ہمیں نظر آتی ہے؟ مرزیت میں، قادیانیت میں. یہ جھوٹے پیر کا جو پورا ایک نقشہ ہے وہ ہمیں مرزیت میں اور قادیانیت میں ہمیں نظر آتا ہے. تو مرزیت میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ جنہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے عقائد کس قدر باطل ہیں اور غلط ہیں، لیکن وہ ان کے ٹریپ میں آئے ہوتے ہیں دین کی، اسلام کی باتیں سن کر، پڑھ کر. اسی لیے جو مرزا قادیانی تھا اس نے اپنی کتابوں کو اسلام کی باتوں سے، دین کی باتوں سے بھر دیا. قرآن کی باتیں، اسلام کی باتیں، تقوی کی باتیں، اخلاقیات کی باتیں. لوگ، کوئی انسان پڑھتا ہے اسے تو متاثر ہو جاتا ہے کہ دیکھو ساری باتیں تو صحیح لکھی ہوئی ہیں. تو وہ صحیح باتیں شو کر کے مقصد کیا ہے؟ اپنی غلامی میں لانا، تاکہ بندہ مرزا قادیانی کو بڑا اللہ کا ولی مان لے، بڑا نیک مان لے کہ یار اس نے تو بڑی اچھی باتیں کی ہوئی ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ اس کے جو باطل دعوے ہیں نا اس کو بھی سچ مان لے کہ اچھا اتنی اچھی باتیں کسی نے کی ہوئی ہیں تو لازمی یہ تو پھر بہت بڑا عالم دین ہے، اس سے پھر ساری باتیں صحیح ہوں گی. وہ دوسری باتیں جو ہوتی ہیں جس میں اس نے پھر باطل دعوے کی کر رکھے ہیں وہ بھی انسان مان لیتا ہے، چلا جاتا ہے اس طرف کہ یار اتنی اچھی باتیں کرنے والا بندہ کیسے غلط ہو سکتا ہے. تو یہ ایک ٹریپ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ عقل بھی نہیں عقل نہیں رکھتے یہ لوگ، یہ بیوقوف ہوتے ہیں، اور ان کی بیوقوفی کی جو دلیل ہوتی ہے، جو علامت و نشانی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ دین کے نام پر دنیا کما رہے ہوتے ہیں، دنیا کی شہرت، دنیا کی عزت، دنیا کا مال، دین کے نام پر. دنیا کا علم آپ حاصل کرتے ہو، دنیا کا فن تجارت کرتے ہو، دنیا کی ڈگری لیتے ہو، وہ لیتے ہی اس لیے ہو، کرتے ہی اس لیے ہو تاکہ دنیا کماؤ، وہ تو جائز ہے. لیکن دین اس لیے حاصل کرنا، دین کی کتابیں اس لیے لکھنا، دین کی باتیں اس لیے کرنا تاکہ ہم اس سے دنیا کمائیں، لوگوں سے چندے بٹوریں، اپنی جماعت بنائیں، اپنی جماعت کو شہرت دیں، دنیا میں عزت حاصل کریں، نیک نامی حاصل کریں، لوگ ہمیں اللہ کا ولی کہیں، اور جو دعوے پھر ہم کر ڈالیں، اپنی خوابیں سنائیں، اپنے الہام سنائیں، لوگ اس کو اعتبار کر لیں. یہ ہوتے ہیں بیوقوف لوگ جو کہ ثمناً قلیل فائدہ حاصل کرتے ہیں دین کے عوض. اللہ کی آیات کو جو ہے وہ تھوڑے داموں بیچتے ہیں، قلیل دنیا کی، حقیر دنیا کی خاطر جو ہے نا وہ دین کو بیچ رہے ہوتے ہیں. تو ان کا مقصد اللہ کی رضا نہیں ہوتا. تو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ ان کو شفیع سمجھ لیتے ہیں، شفیع مان لیتے ہیں. اب دیکھیں شفاعت کا یہ مفہوم بھی ہے کہ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارے یہ پیر صاحب ہیں، ہم نے ان کی بیعت کی ہوئی ہے، اب ہم بخشے جائیں گے. عمل یہ بے شک ان کا خراب ہو، بد عمل ہوں وہ، لیکن انہوں نے جو اپنے پیر صاحب کی بیعت کی ہوئی ہے بس وہ ہمیں بخشوا لیں گے. تو بعض یہ تصور کرتے ہیں. اس طرح مرزائیت میں بھی یہی تصور پایا جاتا ہے کہ جی ہم نے تو وقت کے امام کو مان لیا ہے، ہم تو بہتر ہیں دوسرے مسلمانوں سے، دوسرے مسلمان تو گمراہ ہیں، اور ہم نے وقت کے امام کو مان لیا ہے تو ہماری بخشش ہو جائے گی. وہ یہ تصور کیے بیٹھے ہوتے ہیں. عمل ان کے بھی خراب ہوتے ہیں.
عمل وہ بھی صحیح نہیں کر رہے ہوتے، لیکن بس اسی عقیدے پر کہ چونکہ ہم نے وقت کے امام کو مان لیا ہے، شناخت کر لیا ہے، تو لہٰذا ہماری بخشش ہو جائے گی، وہ یہ تصور کیے بیٹھے ہوتے ہیں۔